الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين قائد الغر المحجلين وسيلتنا في الدارين إلى الله رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يرد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے. پھر اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی تمہیں میسر ہے اس کو پہنچاؤ. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ. حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ تمہاری قربانی اپنے مقام کو پہنچ جائے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پھر جو تم میں سے بیمار ہو. او بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو. فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. او صدقۃ، یا صدقہ دے. او نسک، یا قربانی کرے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، آرام میں آ جاؤ. فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو چاہے وہ عمرہ کو حج کے ساتھ فائدہ اٹھا لے. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور قربانی کو اپنی جگہ پر پہنچائے. فَمَن لَّمْ يَرِدْ، تو جو قربانی کو نہ پائے. فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو اسے چاہیے کہ ایام حج میں 3 روزے رکھے. و7 إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے بعد میں لوٹ کر. تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ، یہ مکمل ہوئے 10 روزے. ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس کے لیے ہے جو مسجد حرام میں حاضر نہ ہو سکے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ شدید سزا دینے والا ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے تو معلوم ہی ہیں. فمن فرض فیہن الحج، بس انہی مہینوں میں تم حج کرو، ان میں حج ہے. فلا رفث ولا فسوق، اور دوران حج نہ رفث ہے نہ فسوق ہے، نہ ہی جھگڑا ہے حج میں. وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کام کرو بھلائی کا. یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے. وتزودوا، اور زاد راہ لے کر جاؤ. فإن خیر الزاد التقوی، اور بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے. واتقون یا اولی الالباب، اور تقوی اختیار کرنا اے عقل والو. سورۃ البقرہ میں آج ہم نے جو حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تعالی حج اور عمرے کے مسائل کو اجمالاً بیان فرماتا ہے. ارشاد ہوا کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. حج ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور عمرہ فرض نہیں ہے. لیکن نوافل کا حکم یہ ہے، شرعی حکم یہ ہے، کوئی بھی نفلی عبادت، وہ نفل نماز ہو، نفلی روزہ ہو یا عمرہ ہو، یہ سب چیزیں نفل ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کو شروع کر لیا جائے تو پھر ان کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. مثلا نماز کے نفل ہیں،
وہ پڑھنا کوئی لازم نہیں ہے کسی پر، اللہ نے لازم نہیں کیا، لیکن اگر کسی نے نفل شروع کیے اور کسی وجہ سے ان کو توڑنا پڑ جائے، ٹوٹ جائیں، تو اس کو اب کسی اور وقت میں قضا کرنا لازم ہے، اس کو قضا کرنا لازم ہے، شروع کرنے کے بعد اس کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ یوں ہی نفلی روزہ رکھا، وہ روزہ اللہ نے اس پر فرض نہیں کیا تھا، اس نے وہ روزہ توڑ دیا، چاہے جان کے توڑا چاہے غلطی سے ٹوٹ گیا بہرحال، تو روزہ ٹوٹ جانے کے بعد اب اس کی قضا واجب ہو گئی۔ فرق یہ ہے کہ فرض روزہ اگر جان کر توڑا گیا تو اس کا کفارہ ہوگا، یعنی پے در پے 60 روزے رکھنا ہوں گے، اور نفل روزہ جو ہوگا اس کی ایک قضا ہوگی، چاہے انسان نے جان بوجھ کر شرعی عذر کی بنا پر یا بغیر عذر ہی کے توڑ دیا ہو تو اس کا کفارہ نہیں ہے، اس کی قضا ہے۔ یوں ہی عمرہ یہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے عمل عمرہ کو شروع کر دیا تو اس کے بعد اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی پورا نہیں کرے گا تو یہاں اس کے احکامات بیان ہوئے، یہاں چونکہ خاص حج اور عمرہ کا بیان کیا گیا، حج کے احکامات، اچھا حج ایک فرض ہے، لیکن اگر اس کے بعد نفلی حج کسی نے شروع کیا تو حج جو شروع کیا پھر اس کا پورا کرنا بھی واجب ہے۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ چونکہ نفل حج ہے کر سکا نہیں تو نہیں کیا، شروع کر دیا، شروع کرنے سے پہلے تک تمہیں اختیار ہے کرو یا نہ کرو، لیکن جب شروع کر دیا تو پھر اس کو پورا کرنا ہے، یہ امر ہے، اللہ کا حکم ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے، پھر اس کو پورا کرنا ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پھر اگر تم روک دیے جاؤ، احصرتم روک دیے جاؤ، حج سے یا عمرے سے روک دیے جانے سے کیا مراد ہے؟ روک دیے جانے سے مراد یہ ہے کہ حکومت نے پابندی لگا دی، کسی وجہ سے احرام باندھ لیے لوگوں نے، اور یہ عمل تب شروع ہوتا ہے، حج اور عمرے کا عمل جو ہے وہ احرام سے شروع ہوتا ہے۔ احرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 انسلی چادروں کو لپیٹ لینا، ایک کو تہبند کے طور پر لپیٹ لینا اور ایک جسم کے اوپر کے حصے پر لپیٹ لینا، یہ احرام کہلاتا ہے۔ اور جو حاجی یا عمرے والا احرام پہن لے وہ محرم کہلاتا ہے، حج یا عمرے کا احرام پہن لینے کی وجہ سے وہ محرم کہلاتا ہے۔ محرم کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وہ لباس پہن لیا جس کے پہن لینے سے بہت ساری چیزیں جو جائز تھیں اب وہ اس پر حرام ہو گئیں۔ مثلا خوشبو لگانا بڑا پسندیدہ عمل ہے لیکن احرام کے بعد نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی طرح شہوانی عمل یا شہوانی گفتگو نہیں کی جا سکتی، بیوی سے بوس و کنار نہیں کیا جا سکتا، ناخن نہیں کاٹا جا سکتا، جو نہیں ماری جا سکتی، بال نہیں کاٹے جا سکتے، یہ سارے کام جائز ہیں، بلکہ بہت ساری چیز پسندیدہ ہے، لیکن احرام کی حالت میں یہ سب چیزیں منع ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ جب تم احرام باندھو، اور احرام باندھنا یہ 2 انسلی چادریں پہننے سے نہیں شروع ہو جائے گا، یہ بھی یاد رہے، احرام ان 2 چادروں کے پہن لینے سے شروع نہیں ہوگا، بلکہ احرام پہننے کے بعد نیت کا کرنا لازم ہے۔ نیت حج اور عمرے کی یہ ہے کہ اللہم انی ارید الحج للہ، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں اور اے اللہ اس کو تو میرے لیے آسان فرما اور میرے لیے اس کو مکمل فرما۔ اللہم انی ارید الحج فیسر لی وفتقبلہ منی، اے اللہ اس کو یہ میں حج کا نیت کرتا ہوں، حج کا ارادہ کرتا ہوں، اسے تو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ اور عمرے کا ہو تب بھی یہی نیت ہے کہ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وفتقبلھا منی، اس کو تو میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما۔ اور اگر دونوں کی نیت ہو یہ ایک الگ صورت ہے، اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرھما لی وفتقبلھما منی، ان دونوں کو میرے لیے آسان فرما اور میرے لیے قبول فرما۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کو آگے بیان کریں 2-3 چیزیں وضاحتاً ضروری ہیں۔ حج کی فقہی اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، حج کی فقہی اعتبار سے 3 اقسام ہیں۔ ایک حج حج افراد کہلاتا ہے، ایک حج حج قران کہلاتا ہے، اور ایک حج حج تمتع کہلاتا ہے۔ حج افراد حدود حرم کے اندر رہنے والے، یعنی مکہ مکرمہ شہر کی حج کے اندر جو رہنے والے ہیں، وہ جو حج کرتے ہیں وہ حج حج افراد کہلاتا ہے، اور اس کے لیے ان کو اپنے گھر ہی سے حج کا احرام پہن کر آ کر مناسک حج شروع کرنا ہوں گے۔ اس حج میں جو حج افراد کہلاتا ہے اس میں باقی تمام مناسک ایک ہی ہیں، حج کے سارے احکامات ایک ہی جیسے ہیں تینوں حجوں میں، لیکن اس حج میں فرق یہ ہے کہ اس میں قربانی اس پر واجب نہیں ہوتی، اس حج کے کرنے والے پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اب قربانی کے ضمن میں بھی یہ بات یاد رکھیے کہ قربانیاں 2 ہوتی ہیں۔ حاجی جو قربانی کرتا ہے وہ شکرانہ حج کے طور پر قربانی کی جاتی ہے، مینا میں جو قربانی کی جاتی ہے وہ شکرانہ حج کی قربانی ہوتی ہے، اور جو ہم یہاں قربانی کرتے ہیں یہ شکرانہ مال اور جان کی قربانی ہوتی ہے۔ اب کوئی حاجی جو حج کے لیے جاتا ہے
اگر اس کا قیام بیت اللہ شریف میں مکہ میں 15 دن سے زائد کا ہے تو وہ مقیم کے حکم میں ہوگا، تو ایسے میں اس کو 2 قربانیاں کرنا ہوں گی اگر وہ مالدار ہے۔ اگر وہ مالدار ہے تو اب اس کو 2 قربانیاں کرنا ہوں گی، ایک شکرانہ حج کی اور ایک شکرانہ مال کی۔ شکرانہ مال کی قربانی کے لیے وہ پاکستان میں کسی کو وکیل کر سکتا ہے، اپنی اولاد کو یا بچوں کو کہہ سکتا ہے کہ تم میری طرف سے قربانی کرو، لیکن اگر وہ یہاں نہیں کرتا تو وہاں بھی کر سکتا ہے۔ لیکن شکرانہ حج کی جو قربانی ہے وہ حدود حرم میں اور اس کا مینا میں ہونا لازم ہے، یہ بات یاد رہے کہ جو حج کی قربانی حج افراد والا، اور حج افراد کرتا ہے جو حل کا رہنے والا ہو، اور حل کہتے ہیں بیت اللہ شریف کے دائیں بائیں جہاں حلال ہے انسان کا رہنا، وہاں سے جو اس کے اندر رہتا ہے اس پر حج افراد ہوتا ہے، اس حج میں قربانی نہیں ہوتی۔ دوسرا حج قران سے ہوتا ہے۔ حج قران آفاقی کرتے ہیں اور حج تمتع بھی آفاقی کرتے ہیں۔ آفاقی کہتے ہیں جو میقات کے علاقے سے باہر رہنے والے ہوں۔ میقات ان جگہوں کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہیں مقرر کی ہیں کہ یہاں سے آگے بغیر احرام کے نہیں جا سکتا۔ وہ چاروں طرف سے بیت اللہ شریف کے چاروں علاقوں کے رہنے والوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جگہوں کو مقرر کیا، جیسے ہمارے ہاں سے ہندوستان پاکستان سے جانے والوں کے لیے یلملم ایک مقام ہے جو یمن کے علاقے میں پڑتا ہے، اور اس سے آگے اگر کوئی شخص بغیر احرام کے داخل ہو گیا تو اس کو دم دینا ہوگا۔ قربانی کے یا حج کے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو جنایات کہتے ہیں، اور ان کے جرمانے کے 3 اقسام ہیں۔ جرم کی شدت کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ جب دم کا لفظ ہوتا ہے تو دم سے مراد ہوتا ہے کہ بکرا یا بکری، دمبا یا دمبی حدود حرم میں ذبح کرنا۔ حج یا عمرے کے جتنے جرمانے ہوں گے وہ حدود حرم میں ہی دینا ہوں گے، ان کو ہم یہاں نہیں کر سکتے۔ کوئی شخص وہاں سے یہاں آ گیا، اس کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ غلطی اس سے ہو گئی اور اس نے اس کی دم دینا ہے، تو وہ یہاں سے کسی جانے والے کو وکیل بنا کر پیسے دے کر بھیجے گا، وہ قربانی حدود حرم میں ہی کی جائے گی، وہ یہاں نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رہے۔ حج قران کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی احرام باندھا، اسی احرام کو باندھ کر عمرہ کیا، اور عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولنا، اور اسی احرام سے پھر حج کیا، اور حج کرنے کے بعد قربانی کی، قربانی کرنے کے بعد وہ حلال ہوگا۔ یہ یاد رہے، حج قران جس میں عمرہ اور حج ایک احرام سے ہوتا ہے، اس میں احرام کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ بڑا مشقت والا حج ہے، یہ بڑا مشقت والا حج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا فرضیت حج کے بعد، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا ہے، وہ اس سینس میں تو ٹھیک کہتے ہیں کہ فرضیت حج کے بعد حضور نے ایک ہی حج کیا، لیکن حضور نے ہر سال حج کیا جب تک 13 سال حضور مکہ مکرمہ میں رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال حج کیا۔ فرضیت جب حج کی ہوئی، چونکہ فرضیت حج 9 ہجری میں ہوئی، 9 ہجری میں حج فرض ہوا، تو پہلا حج جب فرض ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر کو بھیجا تھا، مسلمانوں کے وفد کو بھیجا تھا، اور اس حج میں مسلمانوں نے اپنے طریقے پر حج کیا تھا اور مشرکین نے اپنے طریقے پر حج کیا تھا۔ 10ویں ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ 9ویں ہجری، 8 ہجری میں حج فرض ہوا تھا، 9ویں ہجری میں سرکار نے حج کیا، اور 10ویں ہجری میں سرکار کا وصال ہوا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تھا اس میں مشرکین کو حج کی اجازت روک دی گئی تھی، اور مسلمانوں نے صحیح طریقے پر حج کیا تھا۔ اس میں بہت ساری بدعتیں تھیں، انشاءاللہ جہاں جہاں مقام آتا جائے گا ہم اس کی زیادہ وضاحت کرتے جائیں گے۔ تو یہ حج قران ہے۔ اس بنا پر علماء نے یہ کہا ہے، بعض علماء نے، اکثر علماء نے بلکہ یہ کہا ہے کہ حج قران سب سے افضل ہے۔ حج قران سب سے افضل ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا حج ہے۔ تیسرا حج تمتع ہے۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان، پاکستان یا دنیا کے کسی بھی علاقے سے جانے والے وہ جب جائیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو یہاں سے عمرے کی نیت سے احرام باندھیں، صرف عمرے کی نیت سے عمرہ پورا کریں اور احرام کھول دیں، اور پھر جتنے دن ہے وہ حدود حرم کے اندر ہی، چونکہ ان کی مکہ میں ہی رہائش ہوتی ہے، تو وہ وہیں سے احرام باندھے اپنی رہائش سے، اور 8ویں ذی الحج کو مناسک حج کا آغاز کریں۔ 8ویں ذی الحجۃ الحرام کو ظہر کی نماز وہ مینا میں جا کر ادا کرتے ہیں، اور 5 نمازیں حدود مینا میں ادا کر کے 9ویں ذی الحجۃ الحرام یوم عرفہ کو فجر کی نماز مینا میں پڑھ کے وہاں سے نکلتے ہیں، اور پھر وہ حج کے مناسک باقی پورے کرتے ہیں۔ تو یہ حج تمتع ہے۔ اس کے احکامات نازل ہوئے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران موجود تھے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ نے مجھے بات حکم اب فرمایا ہے، اگر پہلے ہوتا تو میں بھی حج تمتع کرتا۔ تو
تو اس بنا پر حضور کے فرمان پر بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ حج تمتع افضل ہے، چونکہ اس سے پہلے اللہ نے اس کے احکامات جاری نہیں فرمائے تھے، سرکار نے حج قران کیا، لیکن اب اس پر آ کر جب حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے بھی اس کا پتہ اللہ تعالیٰ فرماتا تو میں بھی حج تمتع ہی کرتا، اس سے حج تمتع کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی فضیلت الگ ہے، جن سے تقرب کا حساب الگ ہے۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ ہمارے علاقے کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ ایک دفعہ ہم سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بیٹھ کر نفل پڑھنا ہے، بیٹھ کر نفل پڑھنا، اس میں آدھا ثواب ہے اور کھڑے ہو کر نفل پڑھنے میں 2 گنا ثواب ہے۔ تو وہ اپنا واقعہ بتا رہے تھے، کسی مولوی صاحب سے انہوں نے گفتگو کی تو مولوی صاحب نے کہا کہ حضور کی سنت ہے۔ حضور کی سنت یوں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نفل پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کے قریب تھے، آئے، بچے تھے، چھوٹے تھے، حضور کے پاس آئے تو انہوں نے بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کھڑے ہونے کے مقابلے میں آدھا ثواب ہے، یعنی 1 ثواب بیٹھ کر پڑھنے سے ہوگا تو 2 ثواب جو ہیں وہ کھڑے ہو کر پڑھنے میں ہوگا۔ حضور نے یہ فرمایا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب آئے، بچے تھے، تو سرکار کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے یہ فرمایا نہیں کہ کھڑے ہو کر پڑھنے میں، نفل پڑھنے میں 2 گنا ثواب ہے اور بیٹھ کر پڑھنے میں 1 ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، پھر آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل، یعنی میرا تمہارا کیا مقابلہ ہے، میرے لیے احکامات لگے۔ اس سے اہل تصوف کی ایک جماعت نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ کوئی عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب حاصل کرنے کے نیت سے کہ حضور کی سنت ہو جائے، حضور سے محبت کی بنا پر حضور کی ادا کی نقل کرے تو اس کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، اگرچہ ثواب ادھر زیادہ ہے۔ مثلا ہمارے ہاں آج کل سمجھانے میں ذرا آسانی ہو گئی ہے کہ ہمارے ہاں اگر کسی کو اگر آج 500 روپے دے دیں، 500 روپے، اور ایک کو دے دیں $5 دے دیں، ایک کو $5 دے دیں، اب ظاہراً وہ صرف $5 ہیں اور یہ 500 روپے، عدد میں یہ زیادہ ہیں، لیکن قیمت کس کی زیادہ ہوگی؟ $5 کی زیادہ ہوگی۔ تو عمل میں اگرچہ ثواب مقدار کے اعتبار سے کھڑے ہو کر پڑھنے میں زیادہ ہے، لیکن یہ اہل تصوف کا مسئلہ ہے، ویسے عام عوام کے لیے نہیں ہے۔ اس میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جو صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ حضور نے حج قران کیا ہے، یہ قرب کے لیے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب اس سے زیادہ حاصل ہوتا ہے، اور اس کی دلیل قطعی یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے اندر ایک نماز کے پڑھنے میں 1,00,000 نماز کا پڑھنے کا ثواب ہے۔ مکہ مکرمہ بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 1,00,000 ہے، اور مسجد نبوی شریف میں ایک نماز کے پڑھنے کا ثواب ایک روایت کے مطابق 1,000 نماز کا ہے، اور ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، وہاں 1,00,000 ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام جہاں تھے، کوئی صحابی حضور کو چھوڑ کر مکہ آباد ہونے کے لیے نہیں گیا، کہ حضور کے قرب میں جو اللہ تعالیٰ کا مقام حاصل ہوتا ہے وہ وہاں دوری میں نہیں ہوتا، کوانٹیٹی وہاں زیادہ ہے، کوالٹی یہاں زیادہ ہے، معیار یہاں زیادہ ہے، اگرچہ مقدار وہاں زیادہ ہے، یہ فرق یاد رہے۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر ہے کہ صف کے اندر کھڑے ہونے میں، دائیں طرف صف کے بڑھانے میں اجر زیادہ ہے، اللہ کی رحمت سب سے زیادہ پہلے امام پر پڑتی ہے، پھر امام کے جو پیچھے ہوتا ہے اس پر پڑتی ہے، پھر امام کے دائیں والے پر، پھر امام کے بائیں والے پر، پھر دائیں والے پر، پھر بائیں والے پر، پھر دائیں والے پر، پھر بائیں والے پر، اس طریقے پر ہوتا ہے۔ لیکن مسجد نبوی شریف میں علماء نے فرمایا ہے کہ صف کے بائیں طرف اجر زیادہ ہے، کیونکہ بائیں طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر زیادہ قریب ہے، تو وہاں کھڑے ہونے والے کو زیادہ قرب ملے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا جو عمل ہوگا اس کی کوالٹی بہت زیادہ ہوگی۔ مقدار اور معیار کا فرق جاننے کے لیے $5 اور 500 روپوں کا فرق سمجھ لیں۔ 500 روپے 500 ہیں اور وہ صرف 5 روپے $5 ہیں، لیکن اگر اس کی بدلے میں چیز لیں $5 کی قیمت زیادہ ہوگی اور اس کی قیمت کم ہوگی، یہ فرق یاد رہے۔ تو ایک حج تمتع ہے، ایک حج قران ہے، ایک حج افراد ہے۔ حج افراد مکہ والے کرتے ہیں، حج قران اور حج تمتع جو ہیں یہ آفاقی کرتے ہیں۔ تمتع والے جو ہیں یہ احرام کھول دیتے ہیں عمرہ کر کے، چاہے جتنے دن پہلے کر لیں، عمرہ کھول کر اپنے حدود حرم میں رہیں، پھر اس کے بعد وہ وہیں سے اپنا احرام باندھیں اور مناسک حج ادا کریں۔ یہ حج کی 3 اقسام۔ تو اگر کوئی اس میں سے روک دیا جائے
روک کیسے دیے جائے؟ احرام پہنا، احرام کے ساتھ نیت شرط ہے۔ ہم جب یہاں سے جاتے ہیں حج کی تربیتی نشستیں کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ احرام کی چادریں تو گھر سے پہن لیں لیکن نیت نہ کریں، کیونکہ احرام وہ تب ہوگا جب آپ اس کی نیت کریں گے۔ احرام کی نیت تب کریں جب آپ کو بورڈنگ پاس جاری ہو جائے، بورڈنگ کارڈ جاری ہو جائے، جہاز کا فلائٹ روانگی کا وقت آ جائے، آپ کو پاس مل جائے، اس وقت آپ جو ہے وہ نیت کر لیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وفتقبلھا منی، یہ کر لیں، نیت کر لیں، اور اس کے بعد تلبیہ کہنا۔ یہ نیت کرنے سے احرام ہو گیا، اور نیت کے ساتھ جو تلبیہ ہے یہ واجب ہے، 1 مرتبہ کہنا واجب اور 3 مرتبہ کہنا سنت ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے، 1 مرتبہ کہنا واجب ہے۔ اگر 1 مرتبہ اس نے تلبیہ نہ کہا تو وہ گناہگار رہا، اور 3 مرتبہ کہنا سنت، اور مرد اونچی آواز سے کہے، عورت اتنی آواز سے کہے کہ وہ اپنے اس میں سن لے۔ عورت کا جو لباس ہے عام طور پر پہنا ہوا وہی اس کا احرام ہوتا ہے، عورت کو سر ڈھانپنا ہوتا ہے، مرد کو سر کھولنا ہوتا ہے۔ تو گھر سے چادریں پہن کر جائیں تو سر کے اوپر چادر ڈالے جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب نیت کر لی، نیت سے پہلے سر کا کھولنا، اور نیت کر لینے کے بعد سر پر کپڑا ڈال دیا، یا اس نے سر پر کوئی گٹھڑی رکھ لی، کوئی چیز متصل رکھ دی، تو اس سے اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ چونکہ حج کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور بہت باریک ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو اگلی نشست میں مکمل کریں گے۔ مختصر یہ ہے کہ فرمایا کہ جو روک دیا گیا، اب روک دینے کی صورت یہ ہوتی ہے، پہلی آیت کا مطلب کہ بندہ گیا اور فلائٹ کینسل ہو گئی، بورڈنگ کارڈ بھی جاری ہو گیا، جہاز میں کوئی ایسی خرابی ہو گئی، یا اس نے احرام باندھا، وہ ایئرپورٹ پہنچا اور جناب جیسے ابھی کرونا کی صورتحال ہوئی تو حکومت نے روک دیا، یا کمیونسٹ ملک ہے یا غیر مسلم ممالک ہیں، ان کے مسافر سفر کر رہے ہیں اور حکومت کی طرف سے کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ اس کا سفر روک دیا گیا۔ ایسی صورت میں جب حج کا ارادہ یعنی احرام باندھ لیا گیا، نیت کر لی گئی، وہ چلنے کے لیے نکلا اور روک دیا گیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قربانی کو جو ہے وہ اس کو اپنی جگہ پر پہنچائے۔ قربانی فمستیسر من الہدی، تو اسے چاہیے کہ اپنی قربانی کو جو ہے وہ جو میسر قربانی وہ کرے۔ ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، اب وہ سر کے بال علامتی، سر کے بال کٹوانا یعنی کینچی سے چھوٹے کروانا، چوتھائی حصہ بالوں کا، یہ سر پر اس طرح پھروانا۔ حلق کے لفظی معنی ہے اس طرح پھروانا، تحلقوا تم سروں کو گنجا کرواؤ، اس طرح پھرواؤ، یہ حلال ہونے کی علامت ہوتی ہے، یعنی بالوں کا کٹوانا حلال ہونے کی علامت ہے۔ تو حلال تم تب تک نہیں ہو سکتے، پہلے حرام تھا، محرم تھے، اب حلال ہونا ہے، حلال ہونے کے لیے سر کے بال اتروانے ہیں، اور سر کے بال اتروا نہیں سکتے جب تک کہ تمہاری قربانی جو ہے حتی یبلغ الہدی محلہ، تمہاری قربانی اپنے مقام کو نہ پہنچ جائے، یعنی تم واپس آؤ، اب احرام میں رہو گے، چاہے 2 دن لگیں، 4 دن لگیں، 10 دن لگیں، اب تم احرام کی پابندیوں میں ہی رہو گے جب تک کہ تمہاری قربانی حدود حرم میں قربان کرنے دی جائے۔ آج کل تو بہت سہولتیں ہو گئیں، آپ خط کے ذریعے، موبائل فون کے ذریعے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ کر دے، جب وہ اطلاع کر دے کہ قربانی ہو گئی، قربانی ہونے کے بعد آپ احرام کھول سکتے ہیں۔ اگر قربانی کے حمل ہونے سے پہلے کسی نے احرام کھول دیا تو اس پر وہ قربانی بھی ہوگی اور دوسری قربانی بھی ہوگی، 2 قربانیاں پھر اس کے ذمہ آ جائیں گی، اور دونوں قربانیاں اس کو جو ہے وہ حدود حرم میں کرنا ہوں گی۔ صدقہ جب کا یہ حج یا عمرے کی جرمانے کا نام ہے دم، ایک بکرا یا بکری، دمبا یا دمبی، یہ وہاں پر کرنا۔ ایک ہوتا ہے صدقہ، صدقہ ہوتا ہے 2.25 سر گندم یا جو یا کچھ نہ 2 مٹھی بھر جو، یہ صدقہ کرنا جو یا گندم کا۔ اور ایک ہوتا ہے بدنہ، بدنہ کہتے ہیں اونٹ کو، اور احناف کے ہاں گائے کی قربانی کو بھی، جس میں 7 شرکا حصہ لے سکتے ہوں۔ یہ صرف طواف زیارت کی غلطی میں یہ انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے، اس میں بدنہ کے احکامات زیادہ نہیں ہیں، تو دم کے بعد زیادہ ہوتی ہے۔ دم اس کو دونوں قربانیاں، یہ ایک قربانی اس کو حدود حرم میں کرنا ہوگی، اور جب وہ قربانی ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ احرام کھول سکتا ہے۔ آگے فرمایا فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ، جو بیمار ہے سر پر یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، خارش ہے، دانے ہیں، وہ سر پر اس طرح نہیں پھلوا سکتا، اسے چاہیے کہ وہ اس کے فدیے میں پھر روزے رکھے، اس کے 3 روزے پے در پے رکھے، یعنی سر کے نہ منڈواپن، احرام تو کھول دیا لیکن وہ جو اس نے حلق نہیں کروایا یا قصر نہیں کروایا اس پر وہ 3 روزے رکھے، اور صدقہ یا صدقہ کرے، اور اس کی مقدار معین نہیں ہے لیکن وہی ہے کہ 2.25 سر گندم یا جو، اور یا پھر ایک قربانی مزید کرے اور نسک۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پھر عمرے کو حج کے ساتھ ملا دو، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور پھر قربانی کرو، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اب حج تمتع میں قربانی واجب ہے، حج قران میں بھی ہے، حج تمتع میں بھی ہے، پھر کسی کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں، اسے چاہیے کہ وہ 10 روزے رکھے، 3 تو ایام حج میں رکھے، 7، 8، 9 کو رکھے،
7, 8, 9 کو یہ وہ روزے رکھے، اور اس کے بعد جب حج کے 4 دن گزر جائیں، 10، 11، 12 اور 13، یہ 4 اللہ کے مہمانی کے دن ہیں، ان میں وہ روزے نہیں رکھ سکتا۔ 13 کے بعد پھر اگلے 7 دن وہ مسلسل روزے رکھے، تلک عشرۃ کاملہ، یہ ہو گئے 10 روزے۔ یہ اس کے لیے ہے جو حج کی قربانی، شکرانہ مال، شکرانہ حج کی قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتا یا کسی وجہ سے نہ کر سکا۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے ہے جو مسجد حرام میں حاضر نہ ہو سکا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا ان اللہ شدید العقاب، ڈرو کہ اللہ تعالیٰ شدید سزا دینے والا ہے۔ مناسک حج اور عمرہ کی تفصیل بہت باریک ہے اور نہایت تفصیل کی متقاضی ہے، ہم نے تو پھر بھی اجمالاً بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بار بار حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔